for translation? The Dutch translation will be simultaneous with this system. The English translation is on the wrong side of the keyboard. So there are two simultaneous translations, huh? Yes. One in Dutch and one in English, Yes. correct? And who will cover the English part? Probably Jan Verschier. Mr.? Jan Verschier. Will he be able to, has he any experience with that He has his experience. before? Yes. Right. So who are those who cannot understand Dutch but understand English only? Mr. Salman from Uganda. From Uganda? Yeah. And maybe some ladies. Right. And maybe some So more. let's begin then. Huh? Yeah. اب اس اختتامی اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا. مکرم کوثر احمد صاحب بنگالی تلاوت کے لیے تشریف لائیں. کوثر صاحب آئے نہیں ابھی تک؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع جو شخص جانتا ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نہیں، کیونکہ عقل رکھنے والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس پختہ عہد کرنے والوں نے، اور جو لوگ ان تعلقات کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں جن کے قائم رکھنے پر اس نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے انجام والے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں ثابت قدم سے کام لیا ہے اور نماز کو عمدگی سے ادا کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپکے اور ظاہر بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو بدی کو نیکی کے ذریعہ سے دور کرتے رہتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا بہترین انجام مقرر ہے، یعنی مستقل رہائش کے باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے بڑوں اور ان کی بیویوں اور ان کی نسلوں میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے نیکی اختیار کی ہوگی اس میں داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازہ سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تمہارے لیے سلامتی ہے کیونکہ تم ثابت قدم رہے، بس اب دیکھو کہ تمہارے لیے اس گھر کا کیا ہی اچھا انجام ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پختہ عہد کو پکے اقرار کے بعد توڑتے ہیں اور جس تعلق کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اسے پارا پارا کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت مقرر ہے، اور ان کے لیے ایک برا گھر بھی مقرر ہے۔ اللہ جس کے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے رزق کو فراخ دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ اس ورلی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ ورلی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض ایک وقتی سامان ہے۔ آپ نے کب سے سیکھی ہے اردو پڑھنا کب سے سیکھا ہے؟ میں نے 79 پہ جب ربوہ جانے کا ارادہ کیا تھا اسی وقت اردو پڑھنا سیکھ لی تھی؟ جی، بڑا لمبا عرصہ لگا ہے، لیکن ابھی بھی بعض جگہ لگتا تھا بنگالی پڑھ رہے ہیں۔
اس لیے آئندہ ہمت کیا، آپ نے اچھا کیا، لیکن آئندہ پہلے کسی واقف سے، کسی عالم سے درستی کروا لیا کریں، کیونکہ قرآن کریم کے ترجمے کا حق نہیں ادا ہو سکتا اگر جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرے نہیں، فراخی کو فراخ نہ پڑھیں وغیرہ وغیرہ، تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں سب کچھ، سمجھیں؟ جی جزاکم اللہ، شکریہ۔ نظم افتخار نظر صاحب۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام اور صاف قرآن مجید۔ نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جسے یہ انوار کا دریا نکلا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، سب جہاں جان چکے ساری دکانیں دیکھیں، سب جہاں جان چکے ساری دکانیں دیکھیں، میں عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا، میں عرفان کہنا عرفان نہیں، میں عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا، کسے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، کسے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا، پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان، پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان، پھر جو سوچا تو
ہر ایک لفظ مسیحا نکلا، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا۔ ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا، وگرنہ وہ نور۔ ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا، وگرنہ وہ نور۔ ایسا چمکا ہے کہ صد نیرے بیضا نکلا، ایسا چمکا ہے کہ صد نیرے بیضا نکلا۔ زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں، زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں، جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل آما نکلا، جن کا اس نور، ٹھہرنا نہیں، دلامہ اکٹھا پڑا جاتا ہے، دلامہ نکلا، جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل آما نکلا۔ جلنے سے آگے ہی یہ لوگ تو جل جاتے ہیں، جلنے سے آگے ہی یہ لوگ تو جل جاتے ہیں، جن کی ہر بات فقط جھوٹ کا پتلا نکلا، جن کی ہر بات فقط جھوٹ کا پتلا نکلا۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جی سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ جزاکم اللہ۔ نظر بات سنو، تمہاری تو بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، تم نے ایم ٹی اے کے لیے نہیں کبھی تیار کی نظمیں کچھ؟ 5 ہیں حضور، ہیں 5 ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں؟ بھیجی ہیں وہاں؟ جی، یہی کی تھی ریکارڈ میں، کنہوں نے؟ جو ایم ٹی جب بین یہاں آتی تھی اچھا، وہ جب آئے ہوئے تھے۔ نہیں، ویسے آپ لوگ اپنے پروگراموں میں کیا کریں نا، کی ہوئی ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں بھیجنی ہے، بھیج دی ہیں؟ بھیجنی ہے میں نے کہا اب مجھے بتانا وہ کہاں ہے وہ کیسے۔ اس کے علاوہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی ہماری اردو نظمیں اچھی پڑھی جاتی ہیں، مسیح علیہ السلام کی نظمیں، کیونکہ اکثر ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے بھی ان کا مفہوم ساتھ ساتھ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ عارفانہ کلام ہے اور زبان بھی ایسی ہے جو عامت الناس کی پاکستان میں نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے چہرے میں نے دیکھے ہیں جو اس مضمون میں ڈوب کر مزہ نہیں اڑا رہے تھے، بلکہ نظم کے ترنم سے مستی کی حالت میں تھے۔ اگر نظم کی ترنم ہی صرف آپ کے دل تک پہنچے تو کوئی پاک تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ ہاں، اگر نظم کی ترنم کے ساتھ وہ معانی دل میں اتریں جو نظم کی جان ہے، تو پھر ہر دل میں ساتھ ساتھ پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے پروگرام بنائیں دلچسپ، جس میں جو شعر پڑھے جائیں ان کو سمجھا کر لوگوں کو اچھی طرح اس کے مضمون سے واقف کیا جائے اور پھر نظم پڑھی جائے، اور اسی طرح ڈچ زبان میں بھی ان کا ترجمہ پہلے اچھی طرح سمجھا کے کر دیا جائے، تاکہ پھر جب لوگ سنیں تو وہ کچھ نہ کچھ
मजमून से भी लुत्फ़ उठा सकें। इस तरह के नए प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब इसका तर्जमा होगा या नहीं? हम साथ साथ हो रहा था। अच्छा, they tell me there is no further program, so the secretary of this jalsa, has he prepared any report, short report to be presented or not? नहीं? अच्छा, बैठने अच्छी रखिए। नॉर्मली ड्यूरिंग आई एम सॉरी, माफ़ करना, अक्सर जो जैली तंजीमें हैं उनके इजलास से पहले, इख्तिताम से पहले मुख्तसर रिपोर्ट ज़रूर पेश की जाती है, मगर मरकज़ी जलसों में चूँकि रिवाज नहीं है इसलिए ये दुरुस्त है, यहाँ भी किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। मगर लजना में कल मैंने उनको तवज्जो दिलाई थी कि आप एक जैली तंजीम हैं, आपके जलसे में मुख्तसर कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। तो खुदाम अहमदिया के सदर को भी याद रखना चाहिए, अंसारुल्लाह के सदर को भी और लजना के सदर को भी, कि उनके जो सालाना इजलास होते हैं उनकी इख्तितामी कार्रवाई से पहले मुख्तसर रिपोर्ट, ताकि मुझे उस वक्त पता चले कि किस हालत में है, अदाद व शुमार क्या कहानी बता रहे हैं। समझ गए? वो तलावत जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह के जमात अहमदिया हॉलैंड का ये जलसा बखैर खूबी इख्तिताम को पहुँच रहा है और ये इस जलसे का इख्तितामी खिताब या अलविदाई खिताब है। आज के इस जलसे के मौजू के लिए की तकरीर के मौजू के तौर पर मैं उन्हीं आयात को आपके सामने रखना चाहता हूँ जिनकी तिलावत आपके सामने की गई है। इन आयात में बहुत गहरी हिकमत की बातें हैं जो बहुत सी कुरानी इस्तिलाहात की तशरीह करती हैं और इंसानी ज़िंदगी को एक ऐसा वाज़ेह साफ दिखाई देने वाला अल्लाह अमल पे दिखाती हैं जिस पर चलते हुए इंसान अपनी आक़िबत की ज़िंदगी को संवारता चला जाता है। और ऐसा शख्स जो इन आयात के मज़मून को खूब गौर से सुने, समझे, उस मज़मून को अपना हिर्ज़ जान बनाए, अपना लह अमल बना ले, उसके लिए कुरान वादा करता है कि आखिरत के घर की ज़मानत उसको दी जाती है। ऐसा शख्स कभी ज़ाया नहीं होगा।
بس چونکہ یہ پیغام بہت اہم ہے اور بنیادی ہے، اس لیے انہی آیات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی چاہتا ہوں۔ پہلا اعلان تو یہ، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو اعمی، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تجھ پر اے محمد رسول اللہ تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے، یہ مقابلہ اندھے کی طرح ہو سکتا یہاں اس موقع پر کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ نے اندھے کی قرآن کریم کی روح سے تعریف سنی ہے، یعنی تعریف یوں کہنا چاہیے کہ اندھے کا ذکر، اعمیٰ کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتا ہے، اور جہاں بھی ملتا ہے وہاں کسی خاص مقصد، کسی خاص حوالے سے وہ ذکر ملتا ہے۔ مثلا آخرت کی دنیا میں وہ لوگ جو خدا کے حضور پیش ہوں گے ان کے متعلق فرمایا کہ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو اندھے اٹھائے جائیں گے، اور وہ یہ عذر پیش کریں گے کہ اے خدا ہمیں کیوں اندھا اٹھایا گیا، دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، دنیا میں تم نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کوئی ناانصافی کا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ جس حال میں تم دنیا میں تھے ویسے ہی حال میں تمہیں اٹھایا جا رہا ہے، دنیا میں بھی تم نہیں دیکھتے تھے۔ تو وہ اعمیٰ کیا چیز ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ آیات اس پر روشنی ڈالتی ہیں تاکہ ہر شخص پہچان سکے اپنے آپ کو کہ وہ اندھوں میں ہے یا سجاکھوں میں ہے۔ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد اچانک اس کو ویسا ہی صدمہ پہنچے جیسا ان اندھوں کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، جو اندھے اٹھائے جائیں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اندھے ہیں، اور بڑے تعجب سے اور دکھ بھرے تعجب سے وہ سوال کریں گے کہ اے خدا ہماری تو دنیا میں آنکھیں تھیں، ہمیں کیوں اندھا اٹھایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تمہاری آنکھیں نہیں تھیں، تم دیکھتے نہیں تھے۔ کیا مطلب ہے نہ دیکھنے کا آنکھوں کے ہوتے ہوئے؟ اس کی تشریح ہے جو ان آیات کریمہ میں بڑی تفصیل سے کی گئی ہے، اور مضبوط عقلی دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا اعمیٰ قرار دیتا ہے ان کا عمل ان کو اعمیٰ دکھاتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے جس کا جبری طور پر اظہار کیا گیا ہو، وہ تو ان کے عمل روزمرہ کی زندگی ایسے حال میں چلتی ہے جو اندھوں کا حال ہے، اور اس لیے ان کا مرنے کے بعد اندھے اٹھنا یا اٹھایا جانا ان کی دنیا کی زندگی کا ایک طبعی لازمی نتیجہ ہے۔ جب بھی مسلمان یہ آیتیں پڑھتے ہیں یا اس سے ملتی جلتی آیات پڑھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس مضمون کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو پہچان لیا، شناخت کر لیا، قبول کر لیا، اور وقت کے امام کو اس دور میں بھی ہم نے دیکھا، جانچا اور پہچان لیا۔ تو یہ مضمون بعض اور لوگوں سے تعلق رکھتا ہوگا، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ مضمون ہر مسلمان سے تعلق رکھتا ہے، ہر مومن سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا یہ وہمہ دور کرنے والا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا مومن سمجھ رہا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ سچا مومن نہیں ہوگا۔ یہ احتمال ہے جس کو یہ مضمون کھول رہا ہے، اور ایسے ہی شخص کو اندھا فرمایا گیا ہے۔ بس محض کافر کو اندھا نہیں کہا گیا، بلکہ محمد رسول اللہ کی سچائی کو اتنی وضاحت سے نہ دیکھنے والے کو اندھا کہا گیا ہے کہ جس کی سچائی کے نتیجے میں اس کی زندگی کا عمل بدل ہو جائے اور اسے نئی طرز عمل عطا ہو۔ بس یہ مضمون بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، چونکہ بہت سے لوگ مسلمان یا احمدی کہلا کر، یعنی اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہرحال دیکھنے والوں میں اٹھائے جائیں گے۔ اگر وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو دیکھ نہیں سکتے
تو آخرت میں تو لازماً اندھے ہی اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اپنے اعمال کی پہچان بصیرت کی پہلی شناخت ہے، اور وہی شناخت ہے جو قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش فرما رہی ہیں۔ پہلے یہ فرمایا گیا کہ وہ جو تیرے رب کی طرف سے یہ یقین نہیں رکھتے کہ تجھ پر حق اتارا گیا ہے، وہ اندھوں کی طرح ہیں، اور جو سچا یقین رکھتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے حق ہی اتارا گیا ہے، وہ دیکھنے والوں کی طرح ہیں۔ اور یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دونوں کے اعمال میں اتنا نمایاں فرق ہوگا کہ ایک انسان آسانی سے وہ فرق دیکھ سکتا ہے۔ اگر تقوی اور سچائی کی آنکھ سے دیکھے تو اسے نظر آ جانا چاہیے کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، اس کے حق ہونے پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے سرسری منہ سے اقرار کر لیا ہے مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک اور بات اسی آیت میں یہ فرمائی گئی، انما یتذکر اولو الالباب۔ یہ مضمون بظاہر آسان سا ہے، لیکن دھوکے میں نہ پڑنا۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے سچی عقل کی ضرورت ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یافتہ لوگ ہیں، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عقل عطا کیے جاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اس مضمون کا حق ادا کر سکتے ہیں اور ان باتوں کو پڑھ کر نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ ورنہ اکثر آدمی یہ آیات سنتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، مگر پتہ نہیں لگتا ان کو کہ کیا کہا گیا اور اس کا ہماری ذات پر کیا اثر پڑنا چاہیے۔ اب وہ لوگ جو واقعتاً محمد رسول اللہ کی تعلیم کو حق سمجھتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اگر وہ تعلیم جو محمد رسول اللہ پر نازل کی گئی واقعتاً سچی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک قادر مطلق خدا ہے جس کے سامنے ہر انسان جواب دہ ہو جائے گا، اور تعلیم کو سچا مانتے ہوئے اس سے روگردانی ممکن ہی نہیں رہتی۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ایک ملک کے قانون کو آپ تسلیم کر لیں اور سچا جانتے ہوں، اور یہ بھی جانتے ہوں کہ حکومت میں یہ طاقت ہے کہ اس قانون سے منہ پھیرنے والوں کو سزا دے۔ ایسی صورت میں وہ کیسے اس قانون سے انحراف کر سکتے ہیں جس کو وہ سچا سمجھتے ہیں؟ مزید برآں اس دنیا میں تو ایک قانون کو سچا سمجھنے کے باوجود ایک صورت انکار کی یا اس سے گریز کی ممکن ہے، کیونکہ دنیا کے قانون کی وہ نظر نہیں ہے جو اللہ کی نظر ہے۔ دنیا کا قانون تو اندھا ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز پیش کر دی جائے تو وہ حرکت میں آئے گا، مگر بسا اوقات ایسے مجرم ہیں جن کے سینوں میں جرم پل رہے ہیں، اور صرف وہ توقع کا رکھتے ہیں کہ کسی وقت موقع ملے تو ہم سینے کے جرموں کو بیرونی حقیقتوں میں بدل دیں۔ جو ہماری نیتوں میں پلنے والے فطور ہیں ان کو اچھال کر باہر نکالیں، اور دنیا میں عملاً ان پر عمل کر کے اپنے جرائم کو اندر نہ رہنے دیں، باہر نکال دیں۔ وہ جو اندر کا حصہ ہے اس پر کسی دنیا کی حکومت کی نظر نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے سب قوانین یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی کا جرم اچھل کر باہر نہ آئے اور عملی شکل نہ اختیار کر لے، اس وقت تک ہماری نظر میں وہ مجرم نہیں ہے۔ اور وہ جو پناہ ملتی ہے اندھیرے کی، وہ جرم کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ پس قانون پر کامل ایمان رکھنے کے باوجود انسان ایسے گوشوں کی تلاش میں رہتا ہے جہاں قانون نہ دیکھ رہا ہو تو وہ جرم کر لے، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا کی سوسائٹیوں میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور رہتا ہے۔ اگر مجرم کو اپنے بچنے کا یقین نہ ہو تو کبھی جرم نہیں کرے گا۔
اگر مجرم کو یقین ہو کہ وہ ضرور پکڑا جائے گا تو اس کے جرم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس اگر کوئی انسان محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی تعلیم کو حق جانتا ہو تو اس کا معاملہ ایک ایسے انسان کی طرح نہیں جو دنیا کے قانون کو سچ جانتا ہے. اس کا معاملہ ایک ایسے خالق اور مالک اور مقتدر ہستی سے جا پڑتا ہے جو قانون ساز بھی ہے اور قانون شکنی کرنے والوں کی باریک ترین نیتوں پر بھی نظر رکھتا ہے. اس لیے وہ قانون شکنی خواہ ظاہری طور پر وجود میں نہ بھی آئے تو جب دل میں فساد برپا ہوتا ہے تو وہیں خدا تعالیٰ کی پکڑ کی نظر اسے تام لیتی ہے اور فیصلہ دیتی ہے کہ تم مجرم ہو. ایسے شخص کا عمل کیسا ہونا چاہیے پھر؟ وہ شخص جو ان باتوں کے یقین کا اعلان کرنے کے باوجود خدا تعالیٰ سے اپنے آپ کو اندھیروں میں دیکھتا ہے وہی جرم کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا. وہی عہد شکنی کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا. تو جو خدا سے اپنے آپ کو اندھیروں میں دیکھتا ہے وہ اندھے ہوئے بغیر یہ کام کر ہی نہیں سکتا. جب کبوتر بلی سے ڈرتا ہے تو کون سے امن میں آتا ہے؟ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اسے بلی دکھائی نہیں دیتی. تو اگر بلی سے آنکھیں بند کرنے کے باوجود کبوتر اس سے بچ نہیں سکتا تو خدا سے آنکھیں بند کر کے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ اور یہ اندھا پن اس نے خود بنایا ہے، اس کے بغیر وہ جرم کر ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ تم تو دنیا میں اندھوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اندھے نہیں ہیں. اگر اندھے نہ ہوتے یا اپنے آپ کو خود اندھا نہ بناتے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے تصور سے آزاد کیسے ہو سکتے تھے؟ کیسے یہ دعویٰ کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قانون نازل فرمایا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے؟ اور کیسے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کرتے کہ وہ اس رب کی طرف سے قانون نازل فرمایا گیا ہے جو تمام جہانوں کو بھی رب ہے، اور ساتھ ہی اس کی پکڑ سے آنکھیں بند کر کے اپنے نفس کے اندھیروں میں ڈوب بھی جاتے اور کہتے کچھ نہیں ہوتا، کرتے چلے جاؤ، کون دیکھتا ہے. تو یہ وہ اندھا پن ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. فرمایا ایسا آدمی اس جیسا نہیں ہو سکتا جو دیکھ رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو خدا دکھائی دینا چاہیے جو سب حقیقتوں سے ظاہر و باہر ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پھر انسان جرم نہیں کر سکتا. یہ وہ مضمون ہے جو انسان کے اندھا ہونے کی حقیقت کو خوب کھول کر بیان کر رہا ہے. اب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر جو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کون سی صفات دکھائی دینی چاہیے؟ ان کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں رہتا کہ اپنی زندگی کے لائحہ عمل کو اس طرح بنائیں کہ گویا ہر وقت وہ خدا کی نظر میں ہیں یا ہر وقت وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں. جہاں نہ دیکھا وہاں جرم ہو گیا. اب دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ اندھی حالت میں بسر ہو رہا ہے یا سجاکھی حالت میں بسر ہو رہا ہے، دیکھنے والی حالت میں بسر ہو رہا ہے. ان آیات کے حوالے سے اب مضمون آپ پر اور بھی کھلتا چلا جائے گا. ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے سکتا ہے کہ واقعتاً وہ اس دنیا میں اندھے کے طور پر رہا یا دیکھنے والے کی حیثیت سے. اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا ہے کہ اگر اس دنیا میں ان باتوں کو سمجھنے کے باوجود آپ نے اندھی زندگی کو دیکھنے والی زندگی پر ترجیح دی تو قیامت کے دن آپ دیکھنے والوں میں نہیں اٹھائے جائیں گے. پھر یہ دعویٰ کہ ہم تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے تھے، ہم آپ کی وحی پر ایمان رکھتے تھے، ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو بھی تسلیم کیا، امام زمانہ کو پہچانا، یہ سارے دعوے آپ کو دھوکے میں رکھیں تو رکھیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے. اس کا یہ فیصلہ برقرار رہے گا کہ ومن فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہے قیامت کے دن دوسری زندگی میں ضرور اندھا اٹھایا جائے گا.
اتنا خوفناک مضمون ہے، دل ہلا دینے والا مضمون ہے، اور اتنا حقیقی مضمون ہے کہ معمولی سی عقل ہو تو انسان اس کو دیکھتا پہچان سکتا ہے کہ واقع یہ تمام باتیں بالکل سچی ہیں اور اسی طرح ہونا چاہیے۔ بس اب خدا تعالیٰ وہ صفات بیان فرماتا ہے جو واقعتاً دیکھنے والوں کی زندگی کا نمونہ ہے، جب وہ کہتے ہیں اے ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ، جو کچھ خدا نے آپ پر نازل فرمایا ہم جانتے ہیں کہ وہ سچ ہے۔ تو اس اقرار کے نتیجے میں جب وہ سچا اقرار ہو، یہ تبدیلیاں ان کی ذات میں پیدا ہونی چاہیے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک زندہ خدا سے عہد کرتے ہیں اور وہ میثاق باندھتے ہیں جو شریعت کا میثاق ہے، تو پھر وہ خدا تعالیٰ کے عہد میں بدعہدی نہیں کرتے اور میثاق کو توڑا نہیں کرتے۔ عہد اور میثاق دونوں قانون کے دو مختلف نام ہیں۔ میثاق عمومی طور پر شریعت کے قانون کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی پر نازل ہو، یہ اس کا میثاق ہے جس کے ساتھ ہم عہد بیعت کر کے منسلک ہو جاتے ہیں۔ اور عہد بہت سے وقتوں کے عہد ہیں، زمانوں کے عہد ہیں جو میثاق کے علاوہ بھی لیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیعت کے وقت یہ عہد لیتے رہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ عہد ہے۔ کوئی احمدی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس عہد بیعت میں سے گزرے نہ۔ تو میثاق تمام شریعت کا نام ہے اور عہد ان وعدوں کا نام ہے جو شریعت کے علاوہ زائد ضرورتوں کے پیش نظر بیعت کرنے والوں سے لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ عہد بھی نہیں توڑ سکتے کیونکہ وہ خدا کے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور عملاً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے وعدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو جوڑنے کا حق ادا کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ اگر آپ سوچیں تو روزمرہ کی باتیں آپ کو علم میں ہونی چاہیے مگر ان کی طرف خیال نہیں جاتا۔ صلہ رحمی ہے، اپنی ماں کے حقوق ہیں، اپنے باپ کے حقوق ہیں، بہنوں بھائیوں کے حقوق ہیں، اپنی اولاد کے حقوق ہیں۔ یہ اول طور پر وہ باتیں ہیں جن کو جوڑنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر ہمسایوں کے حقوق ہیں، اپنے معاشرے کے حقوق ہیں، انسانی سوسائٹی کے حقوق ہیں، اور یہ تفصیلی مضمون ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جوڑنے کا حکم اس لیے ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی اگر آپ نہ کریں تو آپ کے ان لوگوں سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں جن کے حق کی ادائیگی میں آپ کوتاہی کریں۔ بس یصلون کا مضمون بھی غور سے سمجھنے والا ہے۔ ہم جب کسی کے خلاف کوئی جرم کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، تو لازماً اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بخشش کا سلوک کرتے کرتے تعلقات توڑنے میں دیر لگائے، مگر جہاں تک آپ کی کوشش کا تعلق ہے یہ کام اپنی طرف سے سر انجام دے دیا۔ ماں کی گستاخی کی، باپ سے بدتمیزی کی، بہنوں بھائیوں کے حقوق مارے، ماں باپ نے آنکھیں بند کی تو جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اور جو چھوٹے بچے رہ گئے وہ روتے پیٹتے رہ گئے کیونکہ جائیدادیں آپ کے قبضے میں تھیں، آپ نے ان کے حقوق تلف کیے۔ بہنوں کی شادیاں غیروں میں کی ہوئی ہیں، اور جو پنجابی یا بعض دوسرے معاشروں میں بھی ذمہ داری کا تعصب ہے، وہ اس بات پہ حائل ہو جاتا ہے کہ ہمارے
گھر کی جائیداد، ہمارے باپ کی جائیداد خدا کے حکم پر ہم اپنی بہن کو دے دیں اور غیروں میں چلی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یقطعونا کا مضمون یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، وہ یصلونا کا مضمون نہیں، یعنی جوڑنے والا مضمون نہیں بلکہ توڑنے والے مضمون کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بس جہاں جہاں خدا نے تعلقات کو باندھنے کے ذریعے بیان فرمائے ہیں، جب آپ ان ذریعوں کو نظر انداز کر دیں تو یصلون کا مضمون آپ پر صادق نہیں آتا۔ یصلون کا مطلب ہے خدا نے جو رشتے جوڑنے کو حکم دیا ہے ان کو جوڑنے کے لیے طریقے بیان فرمائے ہیں، محض فرضی جوڑ نہیں ہے۔ اور جب بھی کسی ایک طریق سے بھی آپ روگردانی کریں، انحراف کریں، تو وہیں وہ رشتہ اس حد تک ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جو یصلون کا مضمون ہے یہ سارے انسانی تعلقات پر حاوی ہے، صلہ رحمی سے شروع ہوتا ہے مگر وہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ تمام بنی نوع انسان کے حقوق جو خدا تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیے، ان کی ادائیگی ہی سے بین الاقوامی وحدت بن سکتی ہے، بین الاقوامی اخوت ظاہر ہو سکتی ہے۔ ان کو توڑیں تو قوم کے اندر بھی ہر فرد دوسرے فرد سے کٹ جائے گا، ایک گھر کے اندر بھی ہر فرد دوسرے گھر والے سے کٹ جائے گا۔ تو بین الاقوامی وحدت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اعلیٰ غرض ہے وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اس پہلو سے اس آیت کا تفصیل اور گہرائی سے مطالعہ کریں۔ اب جو شخص یصلون کا حق ادا نہیں کرتے، اس حصے میں اللہ تعالیٰ ان کو اندھا قرار دیتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ تعریف ہی یہ ہو رہی ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ نہ دیکھنے والوں سے برابر نہیں ہو سکتے، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ حقوق ادا کرتے ہیں جیسا کہ خدا نے فرمایا، اور تعلقات کو بڑھانے اور فروغ دینے والے عمل کرتے ہیں، نہ کہ تعلقات کو کاٹنے والے عمل بجا لاتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی تعلقات کے قائم رکھنے میں محض انسانی ہمدردی کے اصولوں کے پیش نظر ایسا نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، بعض نرم دل ہیں، بعض سخت دل ہیں، بعضوں کو دوسروں کے جذبات کی قدر ہوتی ہے، بعضوں کو نہیں ہوتی۔ اگر ہر ایک شخص کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بہت تھوڑے ہیں جو حقوق کو جیسا کہ حق ہے ادا کر سکیں۔ بس خدا تعالیٰ نے انسانی مزاج اور طبیعت پر انحصار ہی نہیں فرمایا، فرمایا وہ اس لیے جوڑتے ہیں کہ مجبور ہیں، ان کو خدا دکھائی دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے وقت اس کے احسان پر نظر نہیں رکھتے، اس کی پکڑ پر نظر رکھتے ہیں۔ اب یہ کتنا اعلیٰ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس کی کوئی مثال آپ کو دنیا میں دکھائی نہیں دے گی۔ مذہبی کتب میں بھی قرآن کی جو فصاحت و بلاغت کی شان ہے وہ بالکل نمایاں اور ممتاز ہے۔ فرمایا یخافون سوء الحساب، حساب اگر کیا جائے تو بعض دفعہ آسان حساب بھی ہوتا ہے، انسان بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے۔ اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں کئی نیک مزاج لوگ ہیں جو آسان حساب کرتے ہیں کہ اچھا اتنا بچ گیا، کل چھوڑو اس بات کو، رکھو اپنے پاس ہی، فلاں تم نے اپنی ذات پہ خرچ کر لیا، کوئی حرج نہیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ آسان حساب ہے، اور شریکے کا حساب سوء الحساب ہوا کرتا ہے، یا کسی ظالم آدمی کا اپنے نوکر سے حساب لینا سوء الحساب ہوتا ہے۔ ایک ایک پیسہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا یہ تم نے کہاں خرچ کیا، تمہیں کس نے حق دیا تھا، اور یہ سودا غلط کیا، اس کی بھی تم پر سے اس کی بھی تم پر سے سرزنش کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ اللہ بڑا رحیم اور بہت ہی کرم کرنے والا ہے، مگر اگر تم نے جرم کرتے وقت رحمت کا سہارا لیا تو یاد رکھو تم کبھی بھی جرم سے باز نہیں آ سکو گے۔ بسا اوقات ایک یہ بھی اندھا پن ہے جو انسان کو جرم پر آمادہ کر دیتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آنکھیں بند ہو گئی تو بلی دکھائی نہیں دے رہی اس لیے بلی ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہے تو صحیح بلی لیکن کئی دفعہ معاف بھی کر دیتی ہے، چلو رسک لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ پہ پنجہ مارے ہی نہ۔ تو خدا تو جب رحیم و کریم اتنا زیادہ ہو کہ ہر گناہ بخش سکتا ہو، تو یہ جو غفلت کی حالت ہے کہ خدا شاید بخش دے شاید بخش دے شاید بخش دے، یہ ایک ایسا اندھا پن ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی انسان اس سے آنکھیں بند رکھتا ہے۔ عمدن آنکھیں بند نہیں کرے گا، دیکھے گا، جانے گا کہ خدا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، مگر اپنے اس وہم میں کہ پردے میں وہ چھپ جاتا ہے کہ بہت بخشنے والا ہے، اس لیے خطرہ کیا ہے اس سے۔ چنانچہ اسی کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ۔ ایک شاعر نے کہا ہے تیرے کرم ہی ہیں جنہوں نے ہمیں گستاخ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں متنبع کر دیا تھا کہ تمہیں نفس کا دھوکہ ہے، میرے کرم سے تم گستاخ بھی ہو سکتے تھے اور میرے قریب بھی آ سکتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ کرم تو اللہ نبیوں پر کیا کرتا ہے، ان سے بڑھ کر کرم کس پر ہوتا ہے؟ تو کیا نبی بھی گستاخ ہوئے ہیں کرم سے؟ اس لیے یہ ایک جھوٹا تصور ہے، یہ بھی ایک اندھیرا ہے، اس کا نام بھی اندھا پن ہے۔ جو سب سے زیادہ خدا کے کرم کے مورد بنے، جن پر دن رات کرم کی بارشیں ہوئی، انہوں نے کیوں ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں گناہوں پہ دلیری نہیں کی کہ اللہ بخشنے والا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ تو سب سے زیادہ اس سے ڈرتے تھے۔ بس فرمایا کہ یہ تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اپنی روزمرہ کی زندگی میں خدا کو اس طرح دیکھو گویا وہ سول حساب کرنے والا ہے، وہ حساب میں ایسی سختی کرنے والا ہے کہ ایک ذرہ چیز بھی اس کی نظر سے غافل نہیں ہے، ہر چیز کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ طریق اختیار کرو گے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے، اس کا اقتدار کیا ہے، اور اس اقتدار کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہوئے تم پھونک پھونک کر قدم اٹھاؤ گے، ایک ایک چیز میں خود اپنا حساب کرتے چلے جاؤ گے۔ پھر والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اب یہ کام ہے بڑا مشکل، ہر وقت خدا کو دیکھتے رہنا، ہر وقت خدا کی نظر میں رہنا اور اپنی خواہشات کی گردن پر چھریاں پھیرنا بہت مشکل کام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی آسانی کا ایک طریقہ سمجھا دیا۔ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ اپنے رب کا پیار چاہنے کی خاطر اس کے توجہ کے چہرے کو نظر میں رکھتے ہوئے ان باتوں سے صبر کر جاتے ہیں۔ اتنا گہرا حکمت کا نقطہ ہے جس کے سمجھے بغیر یہ دنیا کی زندگی آسان ہو ہی نہیں سکتی، ناقابل عمل ہو جائے گی۔ وہ چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں خدا کو، اس کی خاطر رک رہے ہیں، تو ان کی جو رحم کی توقع ہے وہ اس طرح اللہ کی طرف نظریں اٹھاتی ہے کہ اے خدا دیکھ تیری خاطر ہم نے صبر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کی پیار کی نظر پڑتی وہ ان کے سارے دکھ دور کر دیتی، ساری محرومیاں مٹا دیتی۔ بس بغیر حاصل کے انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جو خدا کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اس کے لیے مرنے کے بعد کی جزا نہیں ہے، اس دنیا کی ایک جزا ہے، اور وہ ایسی جزا ہے جو ہر دیکھنے والے کو روزانہ ملتی ہے۔ مثلا ایک انسان ایک مشکل راہ کو
اختیار کرتا ہے، جہاں پتھر بھی ہیں، گڑھے بھی ہیں، کنارے بھی ایسے ہیں کہ خوفناک کھڈوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک غلط قدم ہو تو انسان ہلاکت میں غرق ہو جائے۔ ایسے سفر کرنے والے کا سفر اندھیرے میں نہ ہو، اگر روشنی میں ہو، اگر اس کی آنکھیں بالکل صاف دیکھنے والی ہوں، تو ہر قدم پر وہ شکر ادا کرتا ہوا چلتا ہے، شکر ہے خدا کا روشنی ہے، شکر ہے میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ اتنی خطرناک سڑک ہے کہ ایک ذرا بھی میرا پاؤں غلط جگہ جا پڑتا تو وہ موت کا پیش خیمہ بن جاتا۔ یہ جو نظر ہے کہ روشنی، یہ روشنی الہی سفر میں خدا کی طرف توجہ پھیرتی ہے، کیونکہ وہ روشنی عطا ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورج کے ذریعے عطا ہوئی ہے۔ آپ کا نور ہے جس نے ہمیں رستے کی یہ اونچ نیچ دکھائے اور رستے کے خطرات سے خوب کھلا کھلا متنبع فرما دیا۔ اس بنا پر ان کا سفر جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کی طرف اٹھتا ہے اور ہر قدم جزا بھی بنتا ہے اور مزید جزا کا طالب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھتے کہتا ہے دیکھ اللہ میاں ہم نے تیری باتوں پر عمل کیا، کتنا مزہ آیا، بچ بھی گئے، مگر تو نے خود ہی وعدہ کیا ہے کہ تیری بات مانیں گے تو جزا بھی دے گے، جزا مل بھی جاتی ہے، وہی مل رہی ہے، ہر قدم میں آگے قدم بڑھا رہا ہوں، ہر خطرے سے بچ رہا ہوں، یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور پھر اس کے باوجود میں اپنی خاطر جو بچ رہا ہوں خدا مجھے اس کی جزا دے رہا ہے، تو جتنے کرم بڑھیں اتنا ہی زیادہ احسانات کے تلے انسان بوجھ سے جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اتنے کرم دیکھے لیکن راتیں کھڑے ہو کر اس طرح روتے ہوئے اور گریہ زاری کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بسر کی کہ پاؤں کھڑے ہو کر سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو خدا کے اتنے کرم ہیں، آپ سے بخشش کا وعدہ ہے، آپ کیوں ساری رات اٹھ کر اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں؟ فرمایا جو باتیں تم کہہ رہی ہو اس کے نتیجے میں کیا میں عبد شکور نہ بنوں؟ جتنا بڑا احسان اتنا زیادہ شکر ادا کرنا لازم ہے، بس میں تو احسانوں تلے بوجھ سے جھک گیا ہوں بالکل۔ ہمہ وقت ہر لہجہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارتا ہوں۔ اسی لیے ایک موقع پہ فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں بھی سو جایا کرتی ہیں اور دل بھی سو جایا کرتے ہیں، مگر میری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل کبھی نہیں سوتا، یعنی سوتے میں بھی اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جس کو سائنسی لحاظ سے انسان سچا ثابت کر سکتا ہے۔ انسان جب آنکھیں مون لیتا ہے، نیند غلبہ پا جاتی ہے، تو اندرونی دماغ جاگا رہتا ہے، اور جو اس کے دل کا بڑا مقصد یا بڑی تمنا ہو وہ نہیں سوتی، وہ اندرونی نچلے درجے کے دماغ میں جا کر وہاں ہر وقت ان باتوں کی جگالی کرتی رہتی ہے، جس طرح گائے چارہ کھانے کے بعد جگالی کرتی ہے۔ تو انسانی دماغ کو بھی اللہ نے ایک جگالی سکھائی ہوئی ہے، اور وہ جگالی ان باتوں کی ہے جو اس نے کرنی تھی مگر کر نہیں سکا پوری طرح۔ جتنی بڑی پیاس اور طلب جاگتے ہوئے رہ گئی ہو، اتنا ہی زیادہ نیند کے حالت میں دماغ انہی باتوں کو بار بار سوچتا ہے۔ اب ایک بد کردار آدمی جو گناہوں کے باوجود سیری محسوس نہیں کرتا، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں اور کچھ گناہ کر سکتا، مجھے اور کچھ دنیا کی لذتیں نصیب ہو جاتی۔ وہ جب سوتا ہے تو اس کا دماغ اسی طرح کی بد خوابیں دیکھتا ہے، لیکن خوابیں تو کبھی کبھی دیکھتا ہے مگر دماغ کا ذکر مسلسل جاری رہتا ہے۔
یہ جو حقیقت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو انسان کو معلوم ہی نہیں تھی. یہ تو ایک ایسی سائنسی حقیقت ہے جس کا انکشاف فرائڈ کے بھی بعد ہوا ہے. آج کے زمانے کی جو تحقیقات ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کے لطیف سائنسی آلات کے ذریعے، الیکٹرانک آلات کے ذریعے آخر انہوں نے، سائنسدانوں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا سوئی ہوئی حالت کا ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا. لیکن وہ سوچتا کیا ہے؟ وہی باتیں جو کرنی چاہتا تھا نہیں کر سکا، جاگے ہوئے جو نہیں ہو سکی وہ سوتے ہوئے میں کرتا رہتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ اظہار کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا، ایک ایسی قطعی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کا علم ہونا بھی ایک معجزہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے لازماً اس زمانے میں یہ شعور بخشا تھا کہ سونے کے وقت دماغ نہیں سویا کرتا، اور دماغ کا حوالہ قرآنی الفاظ اصطلاحوں میں دل کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے. جس کو دل کہتے ہیں وہ دراصل دل اور دماغ کی ایک مشترکہ صورت کا نام ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حسرتیں کیا تھیں جو سوتی ہوئی حالت میں بھی ہمیشہ ورد دماغ بن جاتی تھیں. وہ اور شکر کی حسرتیں تھیں. کاش اور وقت ملتا تھا میں اور بھی شکر کرتا، کاش اور باریک باتوں پہ رسائی ہوتی تو میں اور بھی زیادہ شکر کرتا. بس سوتے ہوئے بھی مسلسل وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا فرمایا کرتے تھے. نعرہ تکبیر! یہ مضمون اناروں والا نہیں ہے، غور سے سننے والا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، بس یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے صبر کرتے ہیں، اور جب صبر کے ساتھ ساتھ رضا نصیب ہوتی جاتی ہے تو پھر بدیوں سے ان کا دل ہٹ ہی جاتا ہے، پھر بدیوں میں کوئی مزہ ہی نہیں دیکھتے. یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے ان کو حقیقت سے شناسائی ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں جب خدا کی رضا کی خواہش ہے تو محض بدیوں سے رکنا کافی نہیں، بلکہ اس کی طرف ایک مثبت حرکت ضروری ہے. اب بات کا مضمون اسی مثبت حرکت سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. یہ ان کی زندگی محض اندرونی سوچوں سے تعلق نہیں رکھتی، ایک فرضی خیالی بات نہیں رہتی. اتنا کامل یقین رکھتے ہیں اس وحی پر کہ اس کی ایک ایک ہدایت پر پھر عمل کرتے ہیں، اور اس رب کی طرف جس رب نے ان کو پیدا کیا اور یہ عظیم وحی محمد رسول اللہ پہ نازل فرمائی، اس کی طرف حرکت کے لیے، اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر وہ ذریعہ اختیار کرتے ہیں جو اس وحی نے ان پر کھول دیا ہے. یعنی یہ ہے دیکھنا، اس وحی کے سارے تقاضوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں. فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ایسے لوگ ضرور نماز کو پابندی سے ادا کریں گے اور نماز کا حق ادا کرتے رہیں گے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ دنیا کی نعمتیں جو ہم نے دی ہیں ان کو خود، اس میں سے وہ ہماری راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نعمتوں کا شکر کریں لیکن ساری نعمتوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، اور خدا جب دین کی خاطر انہیں خرچ کرنے کی طرف بلائے تو اس وقت وہ اپنی مٹھیاں بند کر لیں. اگر کریں گے تو یہ ان کے اندھے ہونے کی ایک اور دلیل ہے. کیسے اندھے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ جو رازق ہے اگر اس سے آپ نے کنجوسی کا سلوک کیا تو اس رازق کا اختیار ہے جب چاہے وہ رزق کے راستے بند کر دے آپ کے اوپر، اور بسا اوقات سزا کے لیے کر بھی دیا کرتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا، مگر یہ اس سے بھی بڑی سزا ہے کیونکہ اس طرح ان کا اندھا پن مستقل ہو جاتا ہے، کبھی بھی آنکھ نہیں کھلتی.
नतीजतन जब वो मरते हैं तो उस वक्त उनको पता चलता है कि दुनिया में हमने अंधे होकर जिंदगी बसर की थी। वयदरऊना बिल हसनति सय्या। अब यहाँ जो तर्जमा किया गया था वो बैन ही उस तरह नहीं जैसा कि सूरत इस आयत ने पेश किया है। तर्जमा गालिबन ये किया गया था कि बुराई दूर करके वो खूबियां पैदा करते हैं। हालांकि कुरान करीम ने खूबियों का जिक्र पहले फरमाया है, यदरऊना बिल हसनति सय्या। ये ऐसे लोग हैं जो खूबियां पैदा करके बुराइयां दूर करते हैं, और ये बहुत ज्यादा करीन क़यास और हकीकत के मुताबिक बात है, वरना खाली बुराइयां छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। कौन है जो उन बुराइयों से जिनसे दिल लग गया हो उनसे रूगर्दानी करे और उनसे अलग होने की सच्ची दुआ ही मांग सके। जो चीज अच्छी और प्यारी लगती है उससे इंसान मुंह नहीं मोड़ सकता, मगर अगर उसके बरक्स कोई ऐसी खूबी नजर आ जाए जो बेहतर लगे तो बुराई खुद ब खुद टल जाती है, उसके अंदर जोर ही कोई बाकी नहीं रहता। कई लोग हैं जो इसलिए बेवफाई करते हैं अपनी बीवियों से या अपने ताल्लुक वालों से कि उनको उनसे बेहतर हुस्न दिखाई देता है, उनसे बेहतर हुस्न की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। बस अगर वो अपने आप को संभाल के न रखें तो उनका मामला बेख्तियारी का सा हो जाता है। घर में आते हैं तो एक बीवी है जो बदजेब भी है, अगर वो बदखुल्क भी हो, ऊपर से अगर वो बदसलीका भी हो, घर को गंदा भी रखती हो, खावंद के साथ हुस्न सलूक ना करती हो, तो वो पागल तो नहीं कि वो उस बीवी के ऊपर ही फरेफ्ता रहें। वो लाजिमन जो बेहतर चीज बाहर दिखाई देती है उसकी तरफ मायल हो जाते हैं। बस ये बुनियादी कानून है कि बुराई से इंसान मुंह मोड़ नहीं सकता जब तक वो अच्छी दिखाई दे, और अगर अच्छी चीज को दिखाई दे तो फिर जो दूसरी चीज है वो बुरी दिखाई देने लगती है। ये एक ऐसा तवाजुन है, आपस का रिश्ता है जिसमें आप कभी कोई तब्दीली नहीं देखेंगे। एक कानून है लाजिम और जारी और सारी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बदियों से तुम वैसे तो अलग हो नहीं सकते, तुम्हें अच्छी लग रही है जब तक तुम लाजिमन चिमटोगे, लेकिन बदियों के मुकाबले पर कुछ खूबियां भी हैं। अपनी आंखें खोलो और उन खूबियों के हुस्न को पहचानने लगो। जब तुम खूबियों के हुस्न से वाकिफ होगे तो फिर बदियां आज खुद तुम्हें छोड़ देंगी, उस तरफ आंख उठाने को दिल नहीं चाहेगा। बस वो शख्स जो बदखुल्क हैं, अगर उनको अच्छे अखलाक की एक दफा समझ आ जाए कि कितना मजा है इसमें, बदखुल्की खुद ब खुद गायब हो जाती है। कोई भी हुस्न ऐसा हो जो तबीयत के मिजाज या मिजाज से ताल्लुक रखता हो, वो उस वक्त तक इंसान इख्तियार नहीं करता जब तक वो दिखाई नहीं देता। मतलब सच्चाई में एक हुस्न है, अगर सच्चाई का हुस्न हर इंसान को वाक़अतन दिखाई दे रहा हो तो नामुमकिन है कि वो झूठ पर मुंह मारे। बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो देखने वाले लोग हैं वो हुस्न को हुस्न जानते और पहचानते हैं, और जब वो हुस्न को पहचानते हैं तो उस पर आशिक हो जाते हैं, फिर बुराइयों का साथ पलना मुमकिन ही नहीं रहता। एक हुस्न को इख्तियार किया, उसके मद्दे मुकाबल दूसरी बुराई अज खुद छोड़कर भाग जाती है। तो कितनी आला तरबियत का सामान फरमा दिया। ये अभी कि एक ही आयत चल रही है, तफसील जो बयान कर रही है इस मजमून की, एक ही आयत है, और बातें वो बयान होंगी जो सारी इंसानी जिंदगी पर आ गई। तमाम इंसानी नफ्सियात के एक एक गोशे को नजर में रखकर यह आयत मजमून को आगे बढ़ा रही है। यह है कुरान की फसाहत और बलागत, और इसीलिए इस मजमून का इस पहले ऐलान से गहरा ताल्लुक है कि वो लोग
جو جانتے ہیں کہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تجھ پر اتارا ہے وہ حق ہے، اس کے حق ہونے کی اور کیا دلیل چاہیے؟ اس اگلی آیت کو جو اس کی تفصیل ہے غور سے پڑھیں تو ایک ایک لفظ حق کا اعلان کر رہا ہے، هو الحق کے نعرے لگا رہا ہے۔ ایسا اعلیٰ فصیح و بلیغ کلام، ایسی گہری انسانی شرشت پر نظر، ایسی گہری فلسفہ اخلاق پر نگاہ، اور پھر اس تفصیل سے بدی اور حسن کے مقابلے پر سے شناسائی، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اترے بغیر ممکن ہی نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کی زبان پر جاری ہو جاتی۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ جو پہلا تھا حصہ تھا یہ میں اس سے آگے گزرا ہوں، لیکن یہ بیان کرنا بھول گیا تھا کہ جب وہ شناخت کر لیتے ہیں کہ سب کچھ خدا کی عطا ہے، اس کا احسان ہے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے سے پھر وہ مزے اٹھاتے ہیں، نہ کہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو دو طریق پر یہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو چھپ چھپ کر، ایسا چھپا کر کہ خدا کے سوا کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ دیکھ رہے ہوں تو جیسا کہ پنجابی میں کہتے ہیں ستے پتر دا منہ کون چم رہا ہے، منہ کی چومنا کہتے ہیں۔ مائیں بھی کہتی ہیں بچہ سویا پڑا ہے، اس کو کیا پتا کس نے چوما کس نے چاٹا، اسے کیا فائدہ ہے اس مصیبت کا، لیکن جاگا ہوا ہو، پہچان رہا ہو، دیکھ رہا ہو کس نے پیار کیا ہے، تو پھر الٹ الٹ کر اس کو پیار دیتی ہیں۔ تو وہ انسان جو خدا کو دیکھ نہیں رہا، جو اندھا ہے، وہ اندھیرے میں اس کی خاطر کچھ بھی خرچ نہیں کرے گا، ایک ذرہ بھی خرچ نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں کتنی اعلیٰ تعریف ہے دیکھنے والوں کی۔ فرمایا وہ اندھیروں میں جب دنیا کی کوئی نگاہ ان پر نہیں پڑ رہی ہوتی، خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، جو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر ان کی کوئی قربانی، اس کا کوئی پہلو بھی رائے گاہ نہیں جاتا، اور چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، وہ رضا ساتھ ساتھ اس کی جزا کے طور پر، ان کے خرچ کی جزا کے طور پر ان کو مل رہی ہوتی ہے۔ وہ رضا کو مادی خرچ سے بہتر جانتے ہیں، یہ اس کا دوسرا پہلو۔ اور یہ بھی خرچ کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ کوئی بہتر قیمت انسان کو ایسی ملے جس کے بدلے جو مادی چیز کھوئی ہے اس کا دکھ نہ رہے۔ اب آپ جب کسی پیارے کو تحفہ دیتے ہیں تو کیا کبھی کوئی تکلیف محسوس کی کہ او ہو یہ تو بڑی اچھی چیز تھی، میں نے خام خواہ اس کو دے دی؟ کھانا اچھا پکا ہوا ہے، مصیبت کیا پڑی ہے کسی ایسے کو بھیجیں کہ جس کے لطف کے بغیر آپ کا لطف مکمل نہیں ہوتا؟ یہی مصیبت ہے، کیونکہ محبت کے تقاضے اور ہیں۔ محبت میں مادی چیز کے مقابل پر محبوب کی رضا زیادہ قیمتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ رد کر دے تو رونا آئے گا، وہ قبول کر لے تو بظاہر آپ کا نقصان ہوا، لیکن آپ نے جو جیتا وہ اس کی رضا ہے، اور رضا کے مقابل پر وہ چیز کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسے عشاق ہیں جو اپنا سب کچھ فدا کر دیتے ہیں اور سب کچھ اپنی محبت کی خاطر ان لوگوں پر قربان کر دیتے ہیں جن کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والوں کی اس سے بہتر کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ فرمایا تم دنیا میں دیکھنے والے ہو تو پھر یہ صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اندھیروں میں اس کی خاطر خرچ کرو اور بغیر اس کے کہ دکھ محسوس کرو، اس اندیکھے خرچ پر بے حد لذت محسوس کرو کہ جس کی خاطر کیا تھا اس کو پتہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس مضمون کو جاننے والے پھر ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو بھی بتائیں، یہ اعلان کریں کہ ایک بہت بڑی لذت ہے جسے تو محروم ہو۔
आओ तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। बस अलानिया का मजमून दिखावे से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि सिर्रन के मजमून ने अलानिया के मजमून की हिफाजत कर ली है। वो लोग जो दिखावे की खातिर खर्च करने वाले हैं वो छुप कर कर ही नहीं सकते। जो छुप कर करते हैं उनका दिखाना नफ्स की नमूद और नुमाइश की खातिर नहीं हुआ करता, लाजिमन और आला मकसद होता है। बस अलानियतन इसलिए कि बाकियों को भी बुलाएं, आओ तुम भी खुदा की राह में इस किस्म की कुर्बानियां देकर मजे उठाओ, लुत्फ उठाओ। तभी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बेकरारी से ऐलान करते हैं कि मैं क्या करूं, किस दफ्स से मुनादी करूं, किस दवा से बहरों का कानों का इलाज करूं कि वो सुन लें कि हमारी आला लज्जात हमारे खुदा में। उससे ज्यादा मजे की बात और कोई नहीं है कि खुदा की रजा इंसान हासिल कर ले। ये करने वाले ऐसे हैं जो यदरऊन बिल हसरत सही है, फिर इनका कदम मुसलसल और नेकियों पर उठता है, पहले से बढ़कर हसीन तर होकर उठते हैं, निकलते हैं, और बुराइयां साथ साथ झड़ती चली जाती हैं। उलाइक लहुम उक़बतार, ये वो लोग हैं जिनको अंजाम का बेहतरीन घर नसीब होगा। उस दुनिया में आंखें खोलेंगे तो पहले से ज्यादा रोशन होंगी, बजाय इसके कि अंधी हों, क्योंकि खुदा ने इनको जजा भी देनी है। इस दुनिया में एक जजा तो ये है कि वो खुदा की रजा से राजी होना सीख लेते हैं, उसका लुत्फ उठा लेते हैं, लेकिन दूसरी जजा जो महज आसमान से उतरनी है वो ये है कि इनकी नजर तेज कर दी जाएगी, अल्लाह ताला की रजा के लुत्फ बढ़ा दिए जाएंगे। ये उक़बतदार है जिसमें वो हमेशा आला जन्नतों में जिंदगी बसर करने वाले होंगे। और मजीद एक और वादा दिया गया, जन्नात अदन यदखुलूनहा, ये जो जन्नतें जिनका वादा दिया जा रहा है ये दायमी है, ये लेकर छीनी नहीं जाएंगी। हमेशा हमेशा की जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे। और मजे की खबर यह है कि उनके आबा, उनकी बीवियां, उनके खामन, उनकी औलादें, जिन्होंने भी नेक अमाल जो भी नेक अमाल बजा लाए, उन सबको उनके साथ मिला दिया जाएगा। अब एक लज्जत में जब तक प्यारा शरीक ना हो उस वक्त तक वो मजा पूरा नहीं होता। अगर किसी के 12 बच्चे भी हों, एक भी ना हो, तो बाद में माएं अच्छा लुकमा खाते हो रो पड़ती हैं कि वो याद आ गया, हालांकि 11 मौजूद थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम जानते हैं तुम्हारी फितरत को, तुम्हें जब तक अपने सारे प्यारे ना मिलें हम साथ होंगे भी, तब भी कोई एक मामूली सी हसरत की जगह बाकी रह जाया करेगी। हम कहोगे काश हमारे बाप हमारे साथ होते, हमारी बीवियां हमारे साथ होती, हमारी माएँ, हमारे बच्चे, हमारे प्यारे। तो फरमाया हम वादा करते हैं कि जो भी उनमें से नेक अमाल बजा लाने वाले हैं उन सबको हम तुम्हारे साथ इकट्ठा कर लेंगे। इतनी अजीम शान खुशखबरी, मगर इसके साथ एक बड़ी गहरी नसीहत की बात भी फरमाई गई है। अक्सर लोगों की नज़र जब खुशखबरी पे पड़ती है तो बीच की नसीहत की बातें नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर ये मजमून तो उलुल अलबाब का है, ये तो देखने वालों से बात हो रही है। वमन सलह मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, बता रहा है कि देखो तुम अपने बीवियों, अपने बच्चों, अपने अजीज व अकारिब की नेकी के लिए कोशिश जरूर करना। ये काफी ना समझ लेना कि तुम नेक हो गए हो, क्योंकि अगर तुम्हें ख्वाहिश है, सच्ची ख्वाहिश है कि उनसे मरने के बाद फिर मुलाकात हो, तो उनका नेक होना शर्त है। बस अगर ये नेक होना शर्त है तो कौन माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से प्यार तो करते हों मगर उनकी नेकी के मामले में बेपरवाह हों, और अगर बेपरवाह होंगे तो ये सजा उनको वहां मिलेगी।
तो बसीरत को कैसे कैसे खोला गया है। कोई अदना सा पहलू भी इंसानी ज़िंदगी की अहमियत का नहीं है जो इस आयत करीमा में और बाद में आने वाली आयत में बयान ना हो गया हो। अब चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं सर-ए-दस्त इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। हाँ, इस आयत के मज़मून को तर्जुमे के लिहाज से मुकम्मल करता हूँ। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। कितने ये अजीब ज़िंदगी होगी कि हर दरवाजे से फरिश्ते सलाम कहते हुए दाखिल हो रहे हों। जो भी शऊर के दरवाजे हैं, जो भी एहसास के दरवाजे हैं, हर दरवाजे से सलामती मिलेगी, क्योंकि ये सारे वो अमूर हैं जो मुख्तलिफ इंसानी तबीयत और मिजाज के दरवाजे हैं। अगर हर दरवाज़ा रोशनी की तरफ खुल रहा है, हर दरवाज़ा नेकी की तरफ ले जा रहा है, तो फरमाया हर दरवाजे से खुदा के फरिश्ते सलामती भेजते हुए तुम पर दाखिल होंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुमने जो सब्र इख्तियार किया था, नेकियों से चिमटे रहे और बुराइयों से मुंह मोड़ने में जो तकलीफ होती है उसके बावजूद उन पर कायम रहे, उस तकलीफ के बावजूद नेकियों पर कायम रहे। फरमाया ये उसकी जज़ा है, फनिअमा उक़बद्दार, बस आखिरत के घर की जज़ा से बेहतर और कोई जज़ा मुमकिन नहीं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए कि इन आयात के तकाज़ों को पूरा करें और याद रखें कि ये बातें सब सच्ची हैं। जो इन बातों को नहीं देखेगा वो अंधा है और अंधा ही रहेगा और मरने के बाद उसे देखते हुए हालत में उठने की तमन्ना महज उसका ख्वाब ख्याल है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए अब हम दुआ कर लेते हैं। सर दुआ आखिर। आमीन। आमीन। अब चूँकि नमाज का वक्त हो गया है तो अक्सर तो मुझे ये उम्मीद है कि वज़ू करके बैठे होंगे, क्यों जी, मस्जिद में आए बावजूद होंगे ना। तो अज़ान अगर दे दें तो अभी नमाज़ें पढ़ लें, फिर उसके बाद बहुत से काम आपको भी हैं, मुझे भी हैं। ठीक है सर? अज़ान नाउ एंड प्रेयर इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स।